بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستفی اسٹوڈنٹس موومنٹ احیاء اسلام، استحکام پاکستان اور طلبہ حقوق کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے۔ جہاں ہم احیاء اسلام کے لیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں، استحکام پاکستان کے لیے اسٹرگل اور جد و جہد کر رہے ہیں، وہیں ساتھ ساتھ ہم اسٹوڈنٹس رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی اپنی بے مثال جد و جہد ہمیشہ کرتے رہیں۔ اور اس کی حالیہ مثال یہ جو ایم ڈی کیٹ اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے ڈی چوک پر 22 دن کا تاریخی دھرنا دیا، جس کی طلبہ جد و جہد کے اندر مثال نہیں ہے، اور یہ کہ ہم نے ہسٹری بنائی اور طلبہ رائٹس کو پروٹیکٹ کیا۔ تو جب جب ضرورت پڑے گی ہم طلبہ حقوق کے تحفظ کے لیے بھی اپنا بے مثال کردار انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ادا کرتے رہیں گے۔ اسی سلسلے میں 9 فروری بروز بدھ انشاءاللہ پاکستان بھر کے اندر ایم ایس ایم کی تنظیمات کالجز میں، یونیورسٹیز میں، شہروں میں انشاءاللہ حقوق طلبہ ریلیز منعقد کریں گی۔ ہم پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، کشمیر میں اور گلگت بلتستان کے تمام شہروں کے اندر یہ ریلیز منعقد کریں گے، اور میں مستوفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے ذمہ داران کو خاص طور پہ یہ تاکید کروں گا کہ ان ریلیز کو شاندار طریقے سے ارینج کرنے کے لیے آپ آج سے ہی اپنی پلاننگ شروع کر دیں، بھرپور طریقے سے دعوت کا آغاز کر دیں، اور آپ میں سے جن تعلیمی اداروں کے اندر یہ ریلیز ہوں، جن شہروں کے اندر یہ ریلیز ہوں، یہ ریلیز کامیاب ترین ریلیز ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہنا چاہوں گا، جو عام اسٹوڈنٹس جو مستوفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کا حصہ نہیں ہیں، لیکن میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے حق کے لیے آپ بھی ان ریلیز کا حصہ بنیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کالج میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے ہیں، اور آپ تعلیم حاصل کریں اور آپ کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالا جا رہا، تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی تنظیم کا حصہ بننے کی، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایم ایس ایم کی حقوق طلبہ ریلیز کا حصہ بننے کی۔ یہ جو ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہوا، اس کے اندر جو ارریگولیرٹیز پی ایم سی کی طرف سے ہوئی تھی، تو جب وہ ایک دم سے ارریگولیرٹیز ہوئی تو 2 لاکھ اسٹوڈنٹس بے بس تھے، ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا۔ تو مستوفی اسٹوڈنٹس موومنٹ نے وہ پلیٹ فارم دیا، چونکہ مستوفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے اسٹوڈنٹس نے، ذمہ داران نے وہ جد و جہد کی، وہ اسٹرگل کی اور آپ کو پلیٹ فارم دیا۔ کیوں؟ ان کی یہ ٹریننگ تھی کہ حق کے لیے لڑنا ہے، ان کی ٹریننگ تھی کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ تو میں آپ کو بھی کہوں گا کہ جب حق پر ڈاکہ ڈل جاتا ہے تو پھر بندہ بے بس ہو جاتا ہے، پھر بندہ دیکھتا ہے جی کوئی آئے اور آ کے ہماری مدد کرے، ہماری ہیلپ کرے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر طالب علم اتنا باشعور بن جائے، اس کو اس قدر شعور آ جائے کہ وہ نہ صرف اپنے حق کو پروٹیکٹ کر سکے بلکہ اپنے ساتھ والے اسٹوڈنٹس کے حقوق پر بھی پہرا دے سکے، اپنے ساتھ والے لوگوں کے حق کے اوپر بھی پہرا دے سکے۔ تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ اسی شعور کو اجاگر کرنے کے لیے اب کہ اپنے حق کے لیے ڈٹنا ہے، اپنے حق کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی یہ حقوق طلبہ ریلیز انشاءاللہ تعالی منعقد کی جائیں گی۔ اور یہ حقوق طلبہ ریلیز اس لیے بھی منعقد کی جائیں گی کہ 1984 میں جنرل ضیاء کے رجیم کے اندر طلبہ یونینز کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی، طلبہ یونینز بین کر دی گئی تھی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم 9 فروری کو حقوق طلبہ ریلیز کریں گے پورے پاکستان میں، اور اپنا حق مانگیں گے۔ جہاں پہ ہم طلبہ یونینز کی بات کر رہے ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم ان ریلیز کے اندر یہ بھی بات کریں گے کہ جو قومی بجٹ ہے اس کا 5% تعلیم کے لیے مختص کیا جائے۔ یہ ہمارا حق ہے۔ یو این او کا چارٹر یہ کہتا ہے کہ جو بھی یو این او کے رکن ممالک ہیں وہ اپنے بجٹ کا 4.4% تعلیم کے لیے خرچ کریں۔ پاکستان میں آج تک 2.1 سے زیادہ تعلیم کے لیے نہیں رکھا گیا، تعلیم کے لیے بجٹ مختص نہیں کیا جاتا۔ تو ان ریلیز کے ذریعے پورے پاکستان کے اسٹوڈنٹس انشاءاللہ 9 فروری کو ہم آواز ہوں گے، اور ہم آئندہ جو آنے والا بجٹ ہے 2022 کا، یہ ٹیکسز لگانے کے لیے منی بجٹ لے آتے ہیں، کبھی تعلیم کو بڑھانے کے لیے بھی تو یہ بات کریں نا۔ یہ ٹیکسز کے اوپر جناب اور اسٹیٹ بینک کو گروی رکھنے کے لیے یہ جناب پوری اپنی پالیسیز بناتے ہیں، منی بجٹ لے کر آتے ہیں۔ کبھی تعلیم کے اوپر آج تک ہم نے دیکھی کہ اسمبلی کے اندر ڈسکشن ہوئی ہو، تعلیم کے بجٹ کو بڑھانے کے لیے بات کی گئی ہو۔ دونوں سے میں بات کر رہا ہوں، حکومت سے بھی اور اپوزیشن سے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی ہم
یہ چیز اس بات سے آگاہ ہیں کہ یہ جو اسمبلیز ہیں، وہ قومی اسمبلی ہے، وہ سینٹ ہے، وہ صوبائی اسمبلی ہیں، یہ مقتدر طبقے کے کلب بن چکے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ان اسمبلیوں سے ہمیں حقوق نہیں ملنے، ہم نے اپنی جد و جہد سے انشاءاللہ تعالیٰ ان حقوق کو اپنے چھیننا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ حق کبھی بھی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتا، حق آگے بڑھ کر چھینا جاتا ہے۔ تو ہم اپنا حق کو لینے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس بے مثال سٹرگل کو کریں گے، اس جد و جہد کو کریں گے، اور اس جد و جہد کے حصول کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پورے پاکستان کے سٹوڈنٹس کو شعور دینے کے لیے، آگہی دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو تعلیم کا بجٹ 5% بڑھانے کے اوپر ان ریلیز کے اندر بات ہوگی۔ اس کے بعد آج یونیورسٹیز کی فیسیں، پبلک سیکٹر ہو تو وہاں پہ بھی بے پناہ فیسیں بڑھا دی گئی ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز کے اندر تو وہ تو جناب کمائی کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک سیمیسٹر کی فیس لاکھوں کے اندر ہے۔ مجھے بتائیں اس مہنگائی کے دور کے اندر جو متوسط طبقہ ہے، جو لوئر مڈل کلاس ہے، غریب کا بچہ تو پڑھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم سٹوڈنٹس کو چونکہ ڈیل کرتے ہیں تو کتنے سٹوڈنٹس ہیں جو آئے روز اپنی ڈگریز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اپنے سیمیسٹرز کو فریز کروا کے چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو یونیورسٹیز کے اندر فیسوں میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا ہے، ہم اس کے حوالے سے بھی ان طلبہ حقوق ریلیز کے اندر بات کریں گے، اور یہ جو یونیورسٹیز کی فیسیں بڑھی ہیں، الگ سے اس کے خلاف ایک پوری تحریک کا انشاءاللہ تعالیٰ آغاز کریں گے، تاکہ پاکستان کے اندر تعلیم سستی ہو، اور ہم یہ نعرہ لگائیں گے کہ اس مہنگائی کے دور کے اندر تعلیم کے دروازے پاکستان کے سٹوڈنٹس پر بند نہ کیے جائیں، فیسیں نہ بڑھاؤ بلکہ گرانٹ بڑھاؤ۔ یہ جب تعلیم کے اندر 5% بجٹ رکھا جائے گا تو آٹومیٹکلی یہ یونیورسٹیز کو فنڈز ملیں گے، اور یونیورسٹیز جو اپنے فنڈز کو میٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ فیسیں بڑھا دیتی ہیں، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کمی آئے گی۔ تو ہم یونیورسٹیز میں جو فیسیں بڑھائی گئی ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے بعد جو تیسرا ایجنڈا ہے ان طلبہ حقوق ریلیز کا، وہ ہے نرسری سے 12ویلتھ گریڈ تک یکساں نظام تعلیم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم ایک ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی ایک قوم کی مانند رہیں، آج ہم سندھی ہیں، بلوچی ہیں، ہم پنجابی ہیں، کشمیری ہیں، پختون ہیں، لیکن ہم پاکستانی نہیں رہے۔ اگر اس قوم کے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، آج جو کچھ قوتیں ہیں جو پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتی، وہ اسی چیز کا تو فائدہ اٹھا رہی ہیں کہ آپ کا سلیبس ایک نہیں، آپ ایک قوم نہیں بنا رہے۔ کیوں شکوہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم ایک قوم نہیں ہیں جب ایک سلیبس اس قوم کے بچوں کو نہیں دیا گیا؟ تو نرسری سے 12ویلتھ گریڈ تک یکساں نظام تعلیم اور ایک زبان کے اندر یہ پاکستان کے طلبہ کا حق ہے، یہ انہیں ملنا چاہیے۔ 74 سال سے یہ حق پاکستان کے سٹوڈنٹ سے چھین لیا گیا ہے۔ اس حق کو واپس لینے کے لیے بھی سٹوڈنٹس کو خود سے سٹرگل کرنی ہے، اور سٹوڈنٹس کو جد و جہد کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ اس کے بعد ان حقوق طلبہ ریلیز کا جو چوتھا ایجنڈا پوائنٹ ہے، اور جس کے لیے ہم یہ ریلیز کر رہے ہیں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے اور بات کو کریں گے، وہ ہے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے ایکٹ کو ختم کیا جائے۔ یہ کالا قانون ہے۔ اس کالے قانون کے ذریعے پچھلے سال 2021 کے اندر 2 لاکھ بچے، اور جو میڈیکل کے بچے ہوتے ہیں وہ چہرہ ہوتے ہیں، وہ سب سے جو ٹاپرز ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں ایف ایس سی کے اندر، وہ میڈیکل کالجز کے اندر جاتے ہیں، اور 2 لاکھ بچوں کے مستقبل سے پی ایم سی کی نااہل انتظامیہ نے کھیلا تھا۔ اس سال 2022 کے اندر پھر سے وہ بچوں کے مستقبل سے کھیلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ان ریلیز کے ذریعے، اور یہ ان ریلیز کا ایجنڈے کے طور پر ان ریلیز کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ یہ آواز اٹھائی جائے گی کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کا قانون ایک کالا قانون ہے، اس کالے قانون کو ختم کیا جائے اور پی ایم ڈی سی کو بحال کیا جائے، پی ایم سی کی جگہ پی ایم ڈی سی کو بحال کیا جائے، تاکہ پاکستان کے اندر میڈیکل کے شعبے کے اندر جو تعلیم اور ترقی ہے وہ پھر سے اسی رفتار کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ اس کے بعد جو تعلیم کے اندر کرپشن ہے، آج تعلیمی اداروں کے اندر کرپشن ہے، یونیورسٹیز کے اندر کرپشن ہے، جس کی وجہ سے فنڈز ان کا جو استعمال ہے وہ جناب کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے اور تعلیم کے اوپر نظر نہیں ہو جاتا۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نیب کا ایک خصوصی سیل قائم کیا جائے جو تعلیمی اداروں کے اندر اور تعلیم سے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر کرپشن کی روک تھام کے لیے کام کرے اور کرپشن کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، تاکہ یہ جو کرپشن جو پاکستان
کے لیے ایک ناسور بن چکا ہے. حکمران آتے ہیں وہ بھی ملک کو لوٹتے ہیں اور انہی کا اثر نیچے گیا کہ تعلیمی اداروں جیسے متبرک جگہوں پر جہاں سے بچوں کے مستقبل نے بننا ہوتا ہے وہاں پر یہ کرپشن ہوتی ہے اور بچوں سے ان کے حق کو چھینا جاتا ہے. تو نیب کا ایک خصوصی سیل جو ہے وہ قائم کیا جائے. اور اس کے بعد جو چھٹا پوائنٹ ہے ان حقوق طلبہ ریلیز کا جو ایجنڈے کے طور پہ ہم لے کے چلیں گے وہ ہے کہ جی جو وزیر اعظم ری ایمبرسمنٹ سکیم تھی اس کو دوبارہ سے بحال کیا جائے. وزیر اعظم پرائم منسٹر ری ایمبرسمنٹ سکیم جو ہے وہ ختم کر دی گئی. ہم اس کی بحالی کا بھی جو ہے اس کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیپ ٹاپ سکیم تھی پرائم منسٹر کی اس کو بھی پھر سے بحال ہونا چاہیے تاکہ بلوچستان، فاٹا، جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا یہ دور دراز کے بچے جو لیپ ٹاپس کو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو یونیورسٹیز میں جو بچے جاتے تھے ان کو لیپ ٹاپ ملتے تھے، تو وہ اسکیم بھی اس حکومت کے اندر ختم کر دی گئی. تو یہ جو لیپ ٹاپ اسکیم تھی پرائم منسٹر کی اس کو جو ہے دوبارہ سے شروع کرنا چاہیے. اور ساتواں جو ایجنڈا پوائنٹ ہے ان حقوق طلبہ ریلیز کا وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر ہریسمنٹ کمیٹیز بننی چاہیے. فیمیل اسٹوڈنٹس کے ساتھ تعلیمی اداروں کے اندر کسی بھی سطح پر جو ہریسمنٹ ہوتی ہے اس کی روک تھام کے لیے مؤثر قانون سازی جو ہے وہ ہو اور ہریسمنٹ کی کمیٹیاں بنیں تاکہ اگر خدا نخواستہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہو تو وہ ہریسمنٹ کمیٹی بھرپور طریقے سے اپنا کام کرے تاکہ فیمیل اسٹوڈنٹس کو جو ہے آن کیمپسز پروٹیکٹ کیا جا سکے. ان ایجنڈا پوائنٹس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی 9 فروری بروز بدھ پورے پاکستان میں گلگت سے کراچی تک اور کشمیر سے گوادر تک انشاءاللہ تعالی حقوق طلبہ ریلیز منعقد ہوں گی. میں تمام اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ ان حقوق طلبہ ریلیز کا حصہ بنیں. اپنے اپنے شہروں میں جہاں جہاں یہ ریلیز ہو رہی ہیں وہ پورا پروگرام اور شیڈول اگلے دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ ان جو طلبہ ریلیز ہیں ان کا حصہ بنیں اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں. اللہ اور اس کے رسول ہم سب کا حامی و ناصر ہو.